شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مساجد کے واقعات پر یہ بات قلم بند کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائی، بھئی ان میں اللہ نے ایسی صفات، ایسی طاقت رکھی کہ اگر یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے پہ آئیں تو ایک شب میں بھی ایک پوری مسجد کی تعمیر مکمل کر دیتے ہیں۔ ایک رات میں ایک پوری مسجد بنا دیتے ہیں تیار، جہاں فجر کی اذان ہونے لگتی۔ مسجد جو ہے وہ بنائی کیوں جاتی؟ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد ہوتی کیا ہے؟ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسجد کیوں بنانی ہے؟ کون لوگ مسجد کو بناتے ہیں؟ مسجد کہاں بنانی چاہیے؟ مسجد بن جائے تو مسجد کو بنایا کس نے؟ چلایا کیسے؟ مسجد کو چلانا کیسے؟ مسجد کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ مسجد میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں ان کا آئیڈیل کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کے انتظامیہ کی کیا ذمہ داریاں بنتی؟ امام کیا ہوتا ہے؟ صدر کا کیا کام ہے؟ مسجد کو کیسے سنوارنا ہے؟ مسجد میں آنے والے کا کیا اکرام ہونا چاہیے؟ یہ تمام تو وہ باتیں ہیں جو کہ مسجد کی روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے انسان جب تک چلتا پھرتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہوتی ہے، اگر جسم میں روح نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ مردہ بندہ ہے۔ اسی طرح وہ عمارت جس کو مسجد کہا جاتا ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ اس مسجد کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہے، مسجد کی روح کیا ہے، مسجد کے عقائد کیا ہیں، مسجد کے امام کی کیا ذمہ داری ہے، صدر کی کیا ذمہ داری ہے، مسجد کے مؤذن کا کیا کام ہے، اگر یہی پتہ نہ ہو پھر وہ عمارت مسجد نہیں ہے، صرف ایک عمارت ہے خالی۔ تو مسجد کیوں بناتے ہیں بھائی؟
آج کل کیونکہ ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، کم توجہ دیتے ہیں. اگر کسی عام مسلمان کو پوچھیں گے کہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے بنا رہے ہیں. کیا صرف نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے مسجد؟ کیا مسجد کا کام صرف 5 وقت اذان دینا، نماز پڑھنا ہی ہے؟ کیا ایسا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز پڑھنے کے لیے اگر اتنی زحمت گوارا کی جا رہی ہے تو یہ کام آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں کر لیتے؟ نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ فجر کی نماز گھر پہ پڑھتے ہیں. نمازیں تو 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور کسی اللہ والے کو پوچھو، کہتا ہے اس سے زیادہ ایک بڑی نماز ہے، پاورفل نماز ہے، اس کو جب تک نہیں پڑھو گے تمہاری اللہ سے تار نہیں جڑے گی. ارے بھائی کون سی نماز ہے وہ؟ جی تہجد کی نماز ہے. ان 5 نمازوں سے زیادہ طاقتور ہے. اچھا جی، تہجد کی نماز ان 5 سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ کہاں پڑھنی ہے؟ کہ تہجد کی اذان کہاں ہوتی ہے؟ ارے نہیں نہیں بیٹا، تہجد کی اذان نہیں ہوتی. اچھا تہجد کی نماز ان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن اس میں اذان نہیں ہوتی. کہتے نہیں نہیں، اس کی اذان کی ضرورت نہیں، اس کی اذان ہمارے دل میں ہوتی ہے. جن کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے نا، وہ اندر اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اٹھ جا بستر سے رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہے، اٹھ جا. اچھا کہتا تہجد میں اذان نہیں ہوتی تو پھر مسجد کیسے کھلے گی؟ بیٹا تہجد میں تو مسجد جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا تہجد میں مسجد بھی جانے کی ضرورت نہیں تو امام صاحب کو گھر پہ بلا لے تہجد کی نماز پڑھانے کے لیے؟ نہیں نہیں، تہجد میں امام کی بھی ضرورت نہیں. اچھا 5 نمازوں سے زیادہ بڑی نماز ہے جس میں نہ اذان ہوتی ہے، نہ تکبیر ہوتی ہے، نہ مسجد چاہیے، نہ امام چاہیے. پھر انہیں 5 نمازوں میں ایسی کون سی بات ہے کہ جگہ خریدتے ہیں بڑی مہنگی؟ ابھی ٹوکیو میں، جاپان دنیا کا سب سے بڑا مہنگا ملک ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ٹوکیو میں 1 گز زمین خریدنے کے لیے ہمارے ملک کا 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے. مسلمانوں نے وہاں بڑی بڑی مسجدیں بنا دی پچھلی 3 دہائیوں کے اندر. وہاں کے یہود و نصارہ حیران رہ گئے اپنی عقل پہ. کہتے ہیں یہاں رہنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ کچھ گز کے اندر بن جائے. انہوں نے مسجدیں اتنی بڑی بڑی تعمیر کر دی. کیوں؟ وجہ پتہ لگے. اگر صرف 5 وقت نماز کا مسئلہ تھا تو کیا صرف اس 5 وقت کے لیے مسجد بنا دی گئی؟ بتاتے کیوں نہیں ان مسلمانوں کو کہ یہ مسجد بنائی کیوں جاتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر سے ظہر تک کیا ہوتا تھا؟ ظہر سے عصر تک کیا ہوتا تھا؟ عصر سے مغرب کے درمیان کیا کرتے تھے؟ مغرب سے عشاء کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ بتاؤ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج کہ یہ مسجدیں کیوں تعمیر کی گئی؟ ان مسجدوں کا کیا کردار ہے؟ یہ پوری کائنات میں اسلام کا جو پھریرا لہرا رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ نے جو مسجد نبی قائم کی، یہ اس کی برکتوں کی وجہ سے آج کائنات میں کروڑوں مسجدیں بنا کے مسلمانوں نے تیار کر دی. یہ اس لیے لہرا رہا ہے صرف 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی. مسجد کیوں بنائی بھائی؟
تہجد تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، ان سے بڑی نماز ہے کہ چلو محمد رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیں مسجد کیوں بنانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، امام بخاری، امام نسائی، امام ابو داؤد، صاحب طبقات، الگ الگ محدثین اپنی کتابوں کے ذریعے، احادیث کی مستند کتابوں کے ذریعے آپ جائیں، جا کے پوچھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ تو اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسلمانوں کو بتاتی ہیں کہ آؤ پھر ہم تمہیں بتائیں کہ مسجد کیوں بنانی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے حکم دیا، مسلمانوں مسجدیں بناؤ، مسلمانوں کشادہ مسجدیں بناؤ، مسلمانوں مسجدوں میں آؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں آئے؟ فرمایا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ کس کے ساتھ نماز ادا کی جائے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کیسے؟ بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت سے نماز پڑھنی ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور۔ آپس کی کڑواہٹ کی، یا رسول اللہ کندھے سے کندھا ملا لیں، حکم ہوتا ہے حدیث میں، ہاں تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ یہ سرکاری ملا سمجھتا ہے صرف اس لیے مسجد بنائی کہ 5 وقت اذان ہوگی، نماز ہوگی، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ مسجد اس لیے بنانے کا حکم ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا تاکہ تم اکٹھے ہو کے نماز پڑھو، کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو۔ مطلب یہ کہ ایک خوبصورت معاشرہ تیار کر دیا جائے جن میں آپس میں محبتیں ہوں، اتفاق ہو، پیار ہو، خلوص ہو۔ اگر فجر کی نماز میں عبد الرحمن نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء میں محمد جنید، محمد کاشف اس کے گھر جا کے پوچھے کہ بھائی آج تم کہاں تھے، کیوں نہیں آئے؟ اگر بیمار ہوگا تو اس کو دوا لا کے دیں گے، دکھ درد میں ہوگا تو اس کا ساتھ دیں گے، پریشان حال ہوگا تو اس کو حوصلہ دیں گے۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد کی تعمیر تو اس لیے کی تاکہ یہ جو نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں یہ مسجد میں پڑھیں، تاکہ ان نمازوں کے ذریعے ان میں محبت پیدا ہو، ان نمازوں کے ذریعے ان میں اتفاق آئے، ان میں خلوص آئے، ان کے دلوں کے اندر آپس کے اندر جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ آج اگر ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے دائیں کون نماز پڑھتا ہے، بائیں کون نماز پڑھتا ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، پھر ان بیوقوفوں کو سمجھایا کس نے کہ مسجد ابھی مسجد بن گئی، یہ تو ابھی خالی عمارت ہے۔ جہاں کوئی کسی کا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ تو سنگ مرمر کی عمارت ہے۔ 1450 سال پیچھے چلیے، اگر مسجد دیکھنی، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 80% زندگی مسجد میں گزری۔ مکی زندگی حرم کی مسجد میں، حرم شریف میں، بیت اللہ میں، اور مدنی زندگی مسجد نبوی شریف میں۔ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ دکھ درد ہوگا تو نماز کے بعد بیٹھ کے وہیں بانٹ لیں گے، پریشانی ہوگی وہیں گفتگو کریں گے، اگر بازار میں کوئی ہمارے خلاف بات ہوئی اس کی گفتگو وہیں بیٹھ کر کریں گے، اگر کسی کے گھر میں شادی ہوگی اس کا پلاننگ وہیں پہ ہو جائے گی، کسی کا نکاح ہوگا مسجد میں ہو جائے گا، کسی کی ناراضگی ہوگی پنچایت مسجد میں ہو جائے گی، کسی کا گھر گر جائے گا تعمیر کی بات مسجد میں ہو جائے گی، کسی کا کاروبار میں نقصان ہوگا ساتھ دینے کی بات مسجد میں ہو جائے گی، کوئی دشمن ہم پر الزام لگائے گا اس کا جواب دینے کی بات بھی یہیں بیٹھ کر گفتگو میں اندر کر لیں گے۔ فرمایا مسجد تو اس لیے بنا دی تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکو۔ تمہاری مسجد میں تو میں نے سنا ہے کہ کسی کو پنکھا نہیں چلانے دیتے ہو بنا نماز کے۔ کون بدماش لوگ ہیں یہ جو کسی غریب کو 2 رکعت نماز کے لیے جماعت کے بعد کہیں کہ یہ پنکھا نہیں چلے گا، یہ اے سی نہیں چلے گا، فلاں کے لیے نہیں چلے گا، فلاں کے لیے چلے گا۔
मस्जिदों के नौकर मस्जिदों के बादशाह बन गए। अल्लाह के घर के नौकर अल्लाह के घर के बादशाह बनना चाहते हैं, और जो अल्लाह के मेहमान हैं उनको नौकर समझते हैं। अपनी औकात और अपनी हैसियत भूल गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने घर में रखा क्यों है। अगर नौकर हो तो अपनी औकात और हैसियत के अंदर रह के अल्लाह के मेहमानों का इकराम करो। तुम्हें ये किसी ने नहीं इख्तियार दिया कि तुम अल्लाह के मेहमान के साथ किस अंदाज के अंदर गुफ्तगू करोगे। नौकर का काम सिर्फ मेहमान का इकराम करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है कई प्रधानों को, कई चौधरियों को मेरी बात बुरी लग जाए जो मस्जिदों पे अपनी एजादारी चलाना चाहते हैं। मेरे वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी कदम कदम पे उन्होंने बचपन से आज तक रहनुमाई की। हम जो कहते हैं बस उन्हीं की गुफ्तगू है। एक दिन किसी साहब ने, हमारी मदरसे में से किसी ने एसी बंद कर दिया, कोई था नहीं, तो बड़ा बुला के डांटा मुझे कि ये बंद क्यों कर दिए। ये कोई था नहीं। फरमाया जो आने वाले हैं उनको आती पहले इस बात का वो इंतजार करें कि मस्जिद ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद नमाज पढ़े। हमारे जिम्मे अल्लाह ने खिदमत लगाई है मेहमानों की। अल्लाह के मेहमान आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद देखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे, सामने करीब आया गैर मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट से पत्थर बंधे हुए, पूरी कहत का महीना है, मदीने में खाना नहीं मिल रहा लोगों को, फसल अच्छी नहीं हुई है। उसने आगे सवाल किया, या रसूलल्लाह मैं आपसे खाने का सवाल करता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा से फरमाया, जो इसको बेहतरीन खाना खिलाए मैं उसके साथ जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। लेकिन उसको खाली नहीं लौटाया, खाना खिला के मस्जिद नबवी से बाहर भेजा गया। पता लगा कि मस्जिद तो वो है जहां अगर कोई भूखा आके सवाल कर दे, तो मस्जिद से वो भूखा वापस नहीं जाना चाहिए। ये मस्जिद के दस्तूर में लिखा है। तुम्हें तो मदरसों के सफीर गवारा नहीं है तो आ जाए तो। मस्जिद के दस्तूर में लिखा है कि मस्जिद के दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आ जाए और वो सवाल कर दे, या रसूलल्लाह मुझे कपड़े चाहिए, मोहम्मद रसूलल्लाह उनको कपड़े देते, जबकि सवाल करने वाला मुसलमान नहीं है। मस्जिद के दरवाजे पर कोई आ जाए, या रसूलल्लाह मुझे सवारी चाहिए, मैं दूर का मुसाफिर हूं, और मांगने वाला यहां भी मुसलमान नहीं है, मोहम्मद रसूलल्लाह उसको ऊंट पेश करते हैं। मस्जिद के दरवाजे पे कोई दुख दर्द लेके आता है, या रसूलल्लाह फलां ने मेरे से ज्यादती की, मेरी मदद करें, मोहम्मद रसूलल्लाह उसके साथ चल के उसकी मदद करने जाते। पता ये लगा कि मस्जिद जब बनाई जाती वो इसलिए बनाई जाती कि ये माँ की तरह है, जिसके पास जाके बंदा बैठ के रोता भी है, हंसता भी है, दुख दर्द भी सुनाता है, खुशी भी तकसीम करता है। मस्जिद तो इसलिए बनाती कि आसपास रहने वाले इंसानों को राहत मिल जाए, आसपास रहने वालों को राहत मिल जाए मस्जिद से, उनके दुख दर्द बांटा जाए। वो कैसे मस्जिद का कोई बंदा इमाम या सदर हो सकता है जिसके मोहल्ले में कोई बेवा हो और उस घर में खाना ना पकता हो, एक वक्त पकता हो एक वक्त ना पकता हो, और मस्जिद में आला तरीन संगे मरमर के पत्थर लगा दिया जाए और बेहतरीन लोग आए नमाज पढ़ने के लिए, और उस मोहल्ले में कोई बंदा भूखा सोता हो, फिर ये मस्जिद अभी मस्जिद के हुक्म में आई नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मस्जिद सिर्फ 5 वक्त नमाज के लिए होती है? सबसे बड़ा स्कूल मस्जिद में खोला जाता है। आज भी दुनिया में मुसलमानों का जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुसलमानों के पास जो आज भी 1 नंबर का मदरसा है, आज भी हमारे पास ऐसा इदारा जहां के पढ़े हुए आलिम पूरी दुनिया में जब जाते हैं लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी का मदरसा है आज भी, जहां कई हजार बच्चे रोजाना हर नमाज के बाद तालीम हासिल करते हैं। आज की तारीख में आज भी अगर बेहतरीन डॉक्टर आपको अपने आप को दिखाना है तो जब आप हरम शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, जगह जगह पे मस्जिद नबवी में, हरमैन शरीफैन में बेहतरीन दुनिया के डॉक्टर वहां लोगों के लिए बैठे, क्योंकि वो मस्जिद है, खुदा का घर है। वहां जो आने वाले उनकी दुख तकलीफ को सुनना हमारी जिम्मेदारी बनती।
مسجدیں تو اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ دکھ درد بانٹے جائیں گے، محبتوں کو عام کیا جائے گا، آپس کی رنجشوں کو ختم کیا جائے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو یہ تو میں مانتا ہوں جتنے فروعی مسائل ہیں ان سے سن لو، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ضروری، ہم کب انکار کرتے ہیں کہ وضو کے فرائض ضروری نہیں، قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے کہ جو کندھے سے کندھا روز مل رہا ہے اور ان میں سلام دعا نہیں ہے، ان کی نفرت کو ختم کرنا یہ بھی نماز کے لیے ضروری ہے۔ یہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر رنجشیں نہ ہوں، ان کے اندر نفرتیں نہ ہوں۔ یہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ان کا دل چڑیوں کی طرح نرم ہو جائے لوگوں کے لیے۔ یہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہر آنے والے کا اکرام کرتے ہوں۔ یہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے اگر وہ غریب ہیں تو ان کا مذہب نہ دیکھیں۔ یہ پوری دنیا میں آپ اسلام دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں اعلیٰ ترین کوالٹیاں یہ مسجدوں کی بنیادی عقائد کی وجہ سے ہیں۔ آپ چلے جائیں ابھی بھی یورپ میں۔ ابھی میں گزشتہ دنوں جب عمرے پہ گیا تو مدینہ منورہ سے نکلا تو میں نے میرے جو ساتھی تھے شہزاد بھائی، ان کو میں نے کہا کہ کسی عام محلے کی مسجد میں چلیں گے، تو ہم لوگ گئے تو 2 نفل پڑھنے تھے۔ تو مجھے تو یہ دیکھنا تھا کہ بھی عام مسجدوں میں کیا ہے، تو ماشاءاللہ تمام ضروریات کے سامان کے ساتھ ساتھ فریجوں کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، پانی کی بہترین بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ چیزیں تو بازار میں مہنگی بک رہی ہیں۔ یہ تو اس ریگستان کے ملک میں بازار میں یہ چیزیں مہنگی ہیں کہ مسجد میں تو وافر مقدار میں کیوں بھائی؟ کیونکہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی مسجد میں آ رہا ہے، کسی کو قرآن شریف چاہیے، کسی کو کتاب چاہیے، کسی کو اپنا دکھ درد بانٹنا ہے، کسی کی پریشانی ہے، ارے تمہیں بٹھایا اسی لیے مسلمانوں مسجد کے اندر کہ تم مسجد میں بیٹھ کے انسانوں کا بھلا کرو گے۔ نماز تو پڑھنی ہے، نماز کا مقصد یہی ہے کہ تم برائیوں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف لگ جاؤ۔ مسجد کی نماز کا مطلب ہی یہی تھا کہ تم اب برائی کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، اسی لیے تو مسجد بنائی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاؤ تو صحیح، دنیا کا کون سا کام ہے، دنیا کا کون سا فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہیں کیا؟ کوئی ایک کام تو بتاؤ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہیں ہوا۔ ہم لوگوں نے 2 طبقات کے اندر مسلمانوں کو بانٹا۔ دنیا دار لیڈر کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے علاوہ کوئی گفتگو نہ ہو، اور تمہارے پاس نہ تعلیم کا کوئی نظریہ ہے، نہ تمہارے پاس مسلمانوں کے اتفاق کا کوئی نظریہ، نہ تم مسلمانوں کی کوئی چیریٹی کر سکتے ہو، نہ تم اسلام کے ذریعے غیر مسلم دوستوں کے آگے اسلام کو پیش کر سکتے ہو۔ تمہارے پلے کچھ نہیں، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ مسجد میں صرف 5 وقت نماز کی بات ہو، اس کے علاوہ کوئی بات نہ ہو۔ یہیں پر آ کے تم نے اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑا مارا ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھائی کس نے کہ مسجد صرف 5 وقت جماعت کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ مسجد تو ایکو فرینڈلی ہونی چاہیے۔ مسجد تو کہتی ہے کہ بندہ بنا نماز کے آئے، تھکا ہوا آئے، پریشان حال آئے تو کوئی بات نہیں، اگر وضو کر کے وہ مسجد کے اندر آرام کرنے لگا تو کیا بات ہو گئی؟ مسجد تو بنائی اسی لیے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچا دی جائے۔ تم کون ہوتے ہو اس کو پریشان کرنے والے، دوسرے کو سوال کرنے والے؟ اللہ نے کسی کو کسی کے اوپر جج نہیں لگایا ہے دنیا میں، اس کے لیے باقاعدہ عدالتیں قائم کی گئی، قاضی کے عہدے بنائے، حکومتیں بنائی، ووٹ ڈالتے۔ ہر ایک بندے کو نہیں اختیار دیا کہ وہ آن دی اسپاٹ خود بولے کہ میں فیصلہ کروں گا۔ ہوتے کون ہو تم فیصلہ کرنے والے کہ کس کی نیت کیا ہے، کس کی نیت کیا نہیں ہے؟ آپ نے اپنے پاس سے نیتوں کا اعتبار کر کے پوری قوم کا بیڑا گرک کر دیا۔ آپ یہی بتانے بیٹھ گئے کہ ہم بتائیں گے کہ کون بندہ مسجد کے اندر بیٹھ سکتا ہے، کون بندہ نہیں بیٹھ سکتا، کون نماز پڑھے گا، کون نہیں پڑھے گا۔ مسجد تو وہی ہے، یاد رکھیے، چاہے آپ کے محلے کی ہو یا آپ کے شہر کی ہو، جس مسجد میں 5 وقت نماز کے نمازیوں میں اتفاق نہیں، وہ ابھی مسجد کے حکم میں آئی نہیں ہے۔ جہاں کندھے سے کندھے نہیں ملے ہوئے،
وہ ابھی پوری نماز اپنے حکم میں نہیں آئی، جو اپنے امام کا اکرام نہیں کرتے وہ ابھی اعتقاد کے اندر نہیں آئے، جس مسجد کے دروازے پر کوئی بھوکا جاتا ہو اور خالی لوٹ آئے تو وہ ابھی حکم میں نہیں آئی، جہاں کسی کا دکھ درد سننے والے بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو اور خود میٹنگیں کر کے رات کو بریانی کی دیگ منگا لیتے ہو، یہ ابھی مسجدوں کے حکم میں نہیں آئے، یہ تماش بھی نہیں کر رہے۔ پوچھو جا کے ان مسجدوں کے پردھانوں سے، متولیوں سے، بتاؤ کیا کیا آج تک تم نے اپنی مسجد سے بیٹھ کے ہمارے لیے؟ کیا کوئی ٹیوشن سینٹر کھولا ہے مسجد میں؟ کیا کوئی بیٹیوں کے لیے سلائی کا سینٹر کھول دیا ہے؟ کیا ڈسپینسری بنا دی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ کیا مسجد میں بیٹھ کے؟ کیا کوئی ایسا نظام بنا دیا کہ جو آتا ہے جس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا اس کو ٹکٹ دے کے ریل چڑھا دیتے ہو؟ پتہ لگے کوئی اسپتال میں بیمار ہوتا ہے تم اس کا بل بھرنے کے لیے جاتے ہو تو اس کو دوائیاں دیتے ہو، پتہ تو لگے کیا ہے؟ پوچھا ایک دفعہ ان سے جا کے کہ تم کرتے کیا ہو مسجد میں؟ مسلمانوں صرف اگر اس چکر میں رہ گئے تم کہ مسجد صرف 5 وقت نماز کے لیے تو اپنا بھی خسارہ کرو گے، دین کا بھی کرو گے، لیکن دین کل کو پھر آگے نکل جائے گا، تم یہیں کہیں کھڑے رہ جاؤ گے۔ پوری دنیا کی مسجدیں دیکھو جا کے، یورپ میں جائیے، افریقہ میں جائیے، عرب کے اندر جائیے، گلف کی کنٹریوں میں جائیے، پتہ لگے گا مسجد ہوتی کیا ہے، مسجد کے حقوق کیا ہیں، مسجد کرتی کیا ہے۔ بڑے بڑے ادارے مسجدیں چلاتی ہیں، بڑی بڑے اسکول، بڑی بڑی یونیورسٹیاں مسجدیں چلاتی ہیں۔ تم نے دین کو جب دنیا سے الگ کیا، مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا 2 شعبے نہیں ہیں، ہمیشہ بعد پلے باندھ لو۔ ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہے، ہمارے پاس نہیں ہے دنیا کا کوئی کھانا۔ پوری دنیا میں یہی تو لطف کی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کیا لطف کی بات ہے؟ جو باطل ہے، یا آپ پوری دنیا میں کہیں جائیں گے کوئی عبادت گاہ بنتی ہے نا تو کئی لوگ کتراتے ہیں کہ عبادت گاہ کے قریب کا پلاٹ نہیں لینا، پریشان ہو جائیں گے، لیکن جب مسجد بنتی ہے تو مسلمان زیادہ پیسے اس لیے لگاتا ہے کہ مسجد کے ساتھ والا پلاٹ مل جائے تاکہ میرا گھر اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ کے بن جائے۔ یہ فرق ہے ایمان کے اندر اور کھوکھلے دلوں میں۔ اس لیے اپنے اندر تھوڑی بیداری لائیے۔ جو لوگ جن کو اللہ نے مسجدوں کی ذمہ داری دی ہے، یا جو مسجدوں میں پردھان بنے ہوئے ہیں، ممبر بنے ہوئے ہیں، پہلے تو 2 رکعت اللہ کا شکر ادا کریں بھی اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا نوکر بنا لیا، مجاور ہو۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حرم کے مجاور ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے جو اللہ کے راستے میں بیٹھتے ہیں گھوڑوں کے اوپر۔ مجاور ہونا ہی بڑی بات ہے اللہ کے گھر کا۔ پہلے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا مجاور بنا لیا، اور پھر اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کھوپڑی میں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں مسجد تک یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرنا سیکھ لیجئے۔ اگر آپ اللہ کے مہمانوں سے غنڈہ گردی کریں گے تو اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی ساری چودراہٹ نکل جائے گی، ساری پردھانگی نکل جائے گی، نہ دین کے باقی رہو گے نہ دنیا کے باقی رہو گے۔ لکھ کے لے جاؤ اس بات کو۔ ایک بات اور ہے ہندوستانی مسلمانوں میں، ہم لوگ اگر باہر پوری دنیا میں جاتے ہیں، اچھا آپ کو ایک بات مزے کی بتا دوں، انڈیا میں جو مسلمانوں کا پروڈکٹ ہے نا، انہوں نے فتووں کے چکر میں چل چل کے اپنا پیر پہ خود ہی کلاڑی ماری۔ ضرورت تو ان کو مسئلے مسائل کی تھی، پوچھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق داڑھی رکھے، پوچھنا تھا، لیکن یہ پوچھنے نہیں گئے، فتویٰ لینے گئے۔ کیوں؟ کہتے یار میری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اپنے ساتھ والے کا رگڑا لگانا۔ ان کو فتویٰ اس لیے چاہیے تاکہ یہ اپنے بھائی کی بے عزتی، یہیں پہ یہ مار کھا گئے بس۔
پوری دنیا نے مسائل معلوم کیے کہ اللہ کے نبی، آپ کو پتا ہے کہ عرب کے لوگوں کے اندر کوئی فتوی بازی نہیں ہے، اتنے ملک ہیں، کیونکہ قرآن کو اس کے فہم کے مطابق سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے خود قرآن نہیں پڑھنا، نہ مسجد میں کوئی نظام ہی نہیں بنایا ہم نے کہ جی جو بچے ہیں وہ صبح کو پڑھیں گے، بڑے شام کو پڑھیں گے، جی جو بچے ہیں وہ ظہر میں آ جائیں گے، بڑے جتنے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ قرآن پاک سیکھیں گے۔ نہیں، ہم نے تو کہا جا رہے ہیں تو 5 وقت نماز کے لیے ہے، بس استنجا کرو، نمازو کرو اور مسجد پڑھو، بس اللہ اللہ خیر چل رہا۔ دودھ چاہیے اصلی، دیسی گھی لینے جائیں گے بھی اصلی ہے، کپڑا لینے جائیں گے بھی بڑھیا کوالٹی کا چاہیے، ساری چیزیں ان کو اصلی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، صحت کا معاملہ ہے۔ امام چاہیے، امام کیسا چاہیے بھائی؟ سستا، جتنا سستا ہو سکے اتنا سستا، 4000 میں مل جائے، 5000 میں مل جائے، 6 میں مل جائے، رونے لگیں گے 10,000 پہ، آنسو آ جائیں گے صدر صاحب کی آنکھوں میں۔ میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے خاندان کے تمام علماء کو فرماتے تھے اپنا کام کرتے رہو گے، ممبر پہ بیٹھو گے تب ان کو سچی بات سناؤ گے، یہ تو برداشت ہی نہیں کرتے کہ مولوی ان کو صحیح بات کہہ دے، تو فوراً کمیٹی والے میٹنگ بلائیں گے کہ اتارو اس کو آج مسجد کی امامت سے۔ پنجاب وقف بورڈ کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا چلتا ہوں۔ تو میں نے وہاں ایک دفعہ کہا، اسے 10 سال پہلے کی بات ہے، میٹنگ میں نے کہا ایسا کرو پورے پنجاب میں اماموں کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو جس دور میں میں تھا مذہبی امور کا چیئرمین، تو اماموں کی تنخواہ 7-8 ہزار تھی، تو میں نے سوچا 20,000 کر دیتے۔ اب باقی سارے ممبران میرے سے بحثنے لگے کہ ارے عثمان بھائی یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا مجھے بھی پتا تھا کہ اگر 20 کہوں گا تو 4-5 اور بڑھائیں گے، چلو 13-14 ہزار ہو جائے۔ تو لیکن وہ گفتگو چل رہی تھی، تو میرے ایک اور دوست ہیں تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، دنیا دار آدمی، تو میں نے ان کو اچانک کہا، میں نے کہا یہ آپ نے جوتے ماشاءاللہ بہت اچھے پہنے، تو یہ کتنے کے؟ تو مجھے کہنے لگے یار عثمان بھائی یہ 22,000 روپے کے آئے ہیں، ایڈیڈاس کمپنی ہے اس کے لیے۔ تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، تو تمہیں جوتوں کی ضرورت ہے، مولویوں کی تھوڑی ضرورت ہے، اس قوم کو جوتیوں کی ضرورت ہے، ان کو اچھے لوگ تھوڑی چاہیے بھائی، ان کو چمچے چاہیے، یہ خود بھی نہیں چاہتے۔ وہ بھی سنو جو بار بار مجھ سے سرکاری مولویوں کا توا سن کے خوش ہوتے، ارے ان کو بھی اچھے لوگ نہیں چاہیے۔ ان کا اپنا بیٹا 40,000 روپے مہینہ اڑا دے، یہ امام کو مکمل تنخواہ نہیں دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کا گزارا اچھی طرح کر لے، نہیں ان کے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ ان کو بھی پھر جوتیوں کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے مستند کتاب ہماری پوری دنیا میں امام بخاری نے جو لکھی حدیث شریف کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام کے فرمانات کی کتاب ہے، جو پہلی حدیث انہوں نے نقل کی، فرمایا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جب ان کی نیت ہی جوتے کھانے کی ہے تو پھر اللہ نے وہی انتظام کرنے کا، وہی انتظام کیا ہوا۔ تو اس لیے اگر آپ باقی چیزیں اصلی چاہتے ہیں، اپنی مسجد کے امام سے لے کے نظام تک کو بھی دینی بنانا ہوگا۔ لکھ لو آج اس بات کو اپنے دل پر، جتنے پردھان حضرات ہیں، ممبران حضرات ہیں، آپ کے لیے میں دعا گوں، کسی کے لیے کوئی برا خیال کبھی دل میں نہیں آیا، لیکن میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، یہ وقت ہے دوبارہ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا۔ یاد رکھو دنیا میں جب بھی اسلام کے خلاف باتیں زیادہ ہونے لگے تو وہ وقت ہے سروائیو کرنے کا، وہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، وہ وقت ہے لوگوں کو بتانے کا کہ اسلام کیا ہے۔ اور یقیناً جب آپ آگے بڑھیں گے پریشانی کے درمیان تو اللہ نے آپ کے لیے کامیابی رکھی ہے، اس کے اندر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، دیکھو کیا کر سکتے ہیں اپنی مسجد میں۔
کون سی تعلیم کا نظام چلا سکتے ہیں، کون سے کالجوں کے زیادہ بچے ہیں جن کو ٹیوشن دے سکتے ہیں، کون سا ایسا غریب ہے جس کو پیسے دے کے چھوٹا سا اس کا کاروبار شروع کروا سکتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس نظام ہے کہ رات کو مسافر آئے تو ہمارے پاس ٹھہر جائے؟ ہمارے پاس ایسا کیا نظام ہے کہ ہمارے امام کو کوئی دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو؟ ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے؟ آج سے یہ سوچے بس جا کے اپنے محلے کی مسجد کے لوگ بیٹھ کے یہ سوچے بھی ہماری مسجد نے آج سے پہلے کیا کیا ہے انسانوں کے لیے، ہمارے محلے میں جو غیر مسلم غریب ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اپنے ہندو سکھ بھائیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ صرف 5 وقت نماز نہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہونی چاہیے۔ میرے نبی کی مسجد میں غریب کے لیے کھانا ہے، میرے نبی کی مسجد کے لیے مسافر کے لیے سواری ہے، میرے نبی کی مسجد کے لیے زخمی کے لیے ملم ہے۔ تو ہمیں اپنی مسجد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مطابق چلانا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چلائیں گے جی انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق